اذان بھی دلوا دیتے ہیں، شروع کرا دیتے ہیں۔ آج ہم نے بلب نہیں لگا سکے تو آج صرف ہم آپ کو یہ دکھائیں گے جو کیا؟ دیکھیے اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ سامان لگا دیں گے۔ آج کا دن احمدیت کی تاریخ میں ایک بہت ہی مبارک دن ہے۔ یہ جمعہ جماعت کی دوسری صدی کی تاریخ کے آغاز میں ایک بہت ہی عظیم سنگ میل نصب کر رہا ہے اور جماعت کو جمع ہونے کے ایک نئے دور میں داخل کر رہا ہے۔ محبت کے نغمات گائیں گے ہم، اخوت کی تانے اڑائیں۔ And so it began, the launch of what would later become one of the most dynamic means of conveying a vision of peace, love, enlightenment, and the message of the Messiah, a doorway to the upliftment of mankind, one individual at a time. What began as a revelation to one man grew into a reality for millions. This message would manifest itself moment by moment in leaps and bounds. From the unknown village of Qadian to the corners of the earth. احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت حيث اور ہمارا ایمان ہے کہ آج کے زمانے میں MTA وہ سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر اسلام کے اصل نور تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آئے وہ دن کہ ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم کے ساتھ احمدیت کی تاریخ میں ایک نیا روشن دن طلوع ہو رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے انتظار میں ہم دن گنا کرتے تھے، یعنی وہ دن جب کہ MTA مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ نے اپنے ایک نئے روشن تر دور میں داخل ہونا تھا اور 24 گھنٹے مسلسل خدا واحد کا پیغام تمام دنیا کے کناروں تک پہنچایا جانا تھا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے مگر جماعت کی امانت ہے اور احمدیت کی تاریخ کا ایک حصہ ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ مختصراً اس نئے دور کا تعارف آپ سے کرواؤں تاکہ جو باتیں میں کہوں وہ جماعت کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت رہیں۔ دلربا چشمہ فیض خداوند والا تو ہے عطا خدا۔ مسجد اقصیٰ قادیان میں پہلی دفعہ 7 جنوری 1938 کو لاؤڈ سپیکر لگا اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہے اس زمانے کے لحاظ سے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر خطبہ دیتے ہیں۔ اس وقت وہ خطبے میں فرما رہے ہیں اب وہ دن دور نہیں کہ ایک شخص اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ساری دنیا میں درس و تدریس پر قادر ہو سکے۔ فرماتے ہیں ابھی ہمارے حالات ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے، ابھی ہمارے پاس کافی سرمایہ نہیں اور اب علمی دقتیں بھی ہمارے رستوں میں حائل ہیں، لیکن اگر یہ تمام دقتیں دور ہو جائیں اور جس رنگ میں اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی دے رہا ہے اور جس سرعت سے ترقی دے رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قریب زمانہ میں یہ تمام دقتیں دور ہو جائیں گی۔ تو بالکل ممکن ہے کہ قادیان میں قرآن اور حدیث کا درس دیا جا رہا ہو اور جاوا کے لوگ اور امریکہ کے لوگ اور انگلستان کے لوگ اور فرانس کے لوگ اور جرمنی کے لوگ اور آسٹریلیا کے لوگ اور مصر کے لوگ اور ایران کے لوگ اور اسی طرح تمام ممالک کے لوگ اپنی اپنی جگہ وائرلیس کے سیٹ لیے ہوئے وہ درس سن رہے ہیں۔ بنا تے ہر تھاں
चानन کانوں سے سننے کا بھی ایک اثر ہوتا ہے اور آنکھوں سے دیکھنے کا بھی. تبھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی صحیح. اب تو اللہ تعالیٰ نے گفتار کے بھی انتظام فرما دیے اور دیدار کے بھی انتظام فرما دیے. اور آج یہ انقلابی دن آیا ہے کہ اس وقت جو میں آپ سے یہاں گفتگو کر رہا ہوں اسے نہ صرف پاکستان اور ہندوستان میں سنا جا رہا ہے بلکہ دیکھا بھی جا رہا ہے. MTA سب گھروں میں احمدی احباب کے کھلنے والی کھڑکیاں ہیں MTA. صرف پاکستان اور ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ انڈونیشیا میں بھی اور سنگاپور میں بھی اور جاپان میں بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ آواز بھی براہ راست پہنچ رہی ہے اور یہ تصویر بھی براہ راست پہنچ رہی ہے. ہم کا مظہر ہے یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس الہام کو ہم نے بڑی شان کے ساتھ پورا ہوتے دیکھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. خدا کے سوا اور کوئی نہیں جو یہ کام کر سکتا تھا اور وہی ایک واحد ذات ہے جس نے آج یہ انتظام فرمایا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ادنا چاکر کو یہ توفیق دی کہ مسیح موعود کی نمائندگی میں جو کلام کر رہا ہے وہ کلام بھی تمام دنیا کے کناروں تک پہنچ رہا ہے اور اس کی تصویر بھی اور اس جلسے کے مناظر بھی براہ راست ساری دنیا تک نشر ہو رہے ہیں. آج خدا کے فضل سے اس الہام کے پورا ہونے کے ایک نئی شان سے دن آئے ہیں کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. ہے جو مغرب سے چڑھا دیکھ لو روشن نشاں ہے MTA. آج جو واقعہ آپ دیکھنے والے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں کبھی کسی آنکھ نے یہ بات نہیں دیکھی کہ بیک وقت دنیا کے تمام بڑے اعظموں سے بکثرت ممالک اور قومیں مختلف زبانوں میں ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہوں اور وہ شخص حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام کا ادنا غلام ہو. یہ وہ کیفیت بات ہے جو تاریخ عالم میں پہلی دفعہ رونما ہو رہی ہے اور آئندہ ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس عالمی بیعت میں شمولیت کے لیے یہاں موجود ہیں اور وہ بھی خوش نصیب ہیں جو مختلف ملکوں میں ٹیلی ویژن کے ذریعے یا ریڈیو کے ذریعے اسے دیکھ کے سن رہے ہیں اور ساتھ وہ شمولیت کی سعادت پا رہے ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ. کہیں دنیا میں ٹیلی ویژن کو ان اعلیٰ مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا گیا جن اعلیٰ مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو ایک ٹیلی ویژن کے نئے دور کے آغاز کی توفیق مل رہی ہے. عجیب اتفاق ہے کہ MTA دنیا میں مشہور بھی ہو گئی مگر اس کا پیٹنٹ ابھی تک ہم نے نہیں لیا تھا. تو پتہ چلا کہ ایک اور بھی کوئی غیر معروف سی کمپنی پہلے سے موجود ہے جو MTA کے نام پر پیٹنٹ لیے بیٹھی ہے. اور یہ حیرت ہوئی کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا. کبھی اس کے سگنل نہیں دیکھے کبھی اس کی کہانی نہیں سنی. تو پھر مشوروں کے بعد یہ طے پایا کہ اس نئے دور کے لیے موضوع نام یہی ہوگا کہ MTA انٹرنیشنل مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل. اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اور جو مستقل پروگرام اب جاری ہوں گے ان میں قرآن کریم کی کلاس ہے درس ہیں بعض خطبات کے سیریز ہیں ہومیوپیتھک کے درس ہیں اور اس کے علاوہ زبانوں کے پروگرام ہیں. یہ اب مستقلاً جاری ہوں گے پہلے طریق پر نہیں بلکہ نئے طریق پر. یعنی اردو کے لیے الگ وقت ہوگا انگریزی کے لیے الگ وقت ہوگا چینی کے لیے الگ وقت ہوگا جاپانی کے لیے الگ وقت ہوگا. دنیا کی تمام بڑی بڑی زبانیں سکھانے کے لیے MTA عالمی خدمات سر انجام دے گا. اس کے لیے تیاریاں
شروع ہو چکی ہیں اور بہت سی زبانوں میں کام خدا کے فضل سے کافی آگے بڑھ گئے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے ساری دنیا کی جماعتوں پہ اس معاملے میں سبقت حاصل کر لی ہے، اور وہ پہلا جو پروگرام جو پہنچا ہے وہ بنگلہ زبان میں جماعت احمدیہ بنگلہ دیش کی طرف سے ہے۔ بس یہ جتنی ٹیمیں بھی دنیا میں تیار ہو رہی ہیں یہ مظہر ہیں اس بات کی کہ ہم نے خدا کے دین کے غم کو اپنا غم بنا لیا۔ ہمیں چھوٹے بھی حاضر ہو گئے ہیں، ہمیں بڑے بھی حاضر ہو گئے ہیں، بوڑھے بھی اور بچے بھی، بیمار بھی اس خدمت پر استادہ رہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ ان پر کیا گزرے گی۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ آواز آ رہی ہے یہ فونوگراف سے، ہماری ساری عالمی طاقت جب مجتمع ہو کر اپنے جوہر دکھائے گی جس کی خدا انہیں توفیق بخشے گا، تو پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں کس تیزی کے ساتھ روحانی انقلاب برپا ہوتا ہے۔ بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرے تو یہ دنیا والے خدمتگار یا کارکن جو تو نے مجھے مہیا فرمائے ہیں ان تک میری رسائی ہے، ان تک میری قدرت ہے، باقی تیرے کام ہے۔ آپ نے تو سارے عالم کو غم دل کو لگا لیا، ایسا دل کو لگایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، میرا کام ہے، میں نے دنیا میں پھیلانا ہے، کیا ہو گیا ہے تیرے دل کو؟ تو اس غم میں ہلاک ہوا چلا جا رہا ہے، تیرے دل کا کیا حال ہے؟ تو اپنی زندگی کا آخری ذرہ تک اس راہ پہ قربان کیے بیٹھا ہے، ہر کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس امانت کا حق ادا کرے۔ نہ لاف و گزاف سے۔ انتہائی رنج اور غم اور دکھ کے ساتھ تمام جماعت-ہائے احمدیہ عالمگیر کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آج سیدنا و مولانا حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع بقضائے الہی حرکت قلب بند ہو جانے سے وفات پا گئے ہیں۔ تمام احباب جماعت ہائے احمدیہ کی اطلاع کے لیے اعلان کیا جاتا ہے مکرم و محترم صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب سلمہ ربہ کو خلیفۃ المسیح منتخب کیا۔ احباب جماعت سے صرف ایک درخواست ہے کہ آج کل دعاؤں پہ زور دیں، دعاؤں پہ زور دیں، دعاؤں پہ زور دیں، بہت دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی تائید و نصرت فرمائے اور احمدیت کا یہ قافلہ اپنی ترقیات کی طرف رواں دواں رہے، آمین۔ MTA نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا میں جو ایک تہلکہ مچایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور اس کا مقابلہ کرنا مخالفین کے لیے بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ چند دن ہوئے کسی نے لکھا کہ 2 مولوی باتیں کر رہے تھے کہ اب مرزائیوں کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کہتے جی پہلے تو ان کا ایک خلیفہ تھا، اب 2 خلیفہ ہو گئے ہیں۔ کہتے جو ان کے خلیفہ فوت ہوئے تھے وہ بھی اسی طرح MTA پہ آتے ہیں، سوال جواب ہو رہے ہیں، اسی طرح چیلنج ہو رہا ہے مخالفین کو، اور جو نیا ہے اس کے بھی خطبات اسی طرح چل رہے ہیں، تو اب ہم مشکل ہو گیا ہمارا۔ مضبوط پکڑیں گے جو نصرتوں کی ردائیں بھی تکبیر! ہم مسلمان ہیں خدا تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق، جس نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ آج کون سی جماعت ہے جو بحیثیت جماعت اللہ کی طرف مشرق میں بھی بلا رہی ہے اور مغرب میں بھی بلا رہی ہے، شمال میں بھی بلا رہی ہے اور جنوب میں بھی بلا رہی ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ آج احمدیت سب دنیا کی ہو چکی ہے، اور جو جماعت سب دنیا کی ہو اس کا خلیفہ بھی سب دنیا کا ہونا لازم ہے۔ جماعت احمدیہ عالمگیر ہے، اور جماعت احمدیہ میں حضرت مسیح موعود کا خلیفہ بھی عالمگیر حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور وسیع تر عالمگیر حیثیت اختیار کرتا چلا جائے گا۔
أشهد أن لا إله إلا الله. اب وہ دن دور نہیں کہ ایک شخص قادیان میں قرآن اور حدیث کا درس دیا جا رہا ہو اور جاوا کے لوگ اور امریکہ کے لوگ اور انگلستان کے لوگ اور فرانس کے لوگ اور جرمنی کے لوگ اور آسٹریلیا کے لوگ اور ہنگری کے لوگ اور عرب کے لوگ اور مصر کے لوگ اور ایران کے لوگ اور اسی طرح تمام ممالک کے لوگ اپنی اپنی جگہ وائرلیس کے سیٹ لیے ہوئے ادھر سن رہے ہو. اس طرح خدا اپنے نشان ظاہر کرتا ہے. پھر کیوں شکوک اور وہموں میں مبتلا ہو کر تم اپنی عاقبت کے درپے ہوتے ہو؟ Someone might say this was a fluke, a stroke of luck. Others may entertain the thought of it being a coincidence. But no. How many rays of light make up the midday sun? How many raindrops are in a monsoon? Blessing after blessing, we have witnessed the launch of MTA2 for Europe, the launch of MTA Africa. The sudden acceptance of Islam and Ahmadiyyat across the Middle East through MTA International without relying solely upon missionaries. لہر در لہر لبیک کہتے ہوئے فرض و ایمان کی مستی میں بہتے ہوئے سب چلے آئے ہیں ہم چلے آئے ہیں کس مسیحا. The promised Messiah prophesied that the Arabs would accept Ahmadiyyat after Allah removed the many hurdles that would be placed by opponents of the Jamaat. And prior to the Arab Spring, MTA3 for the Middle East was launched, and by the grace of Allah, exactly 7 years later on Masimo Day, Amir Mu'mineen delivered a special message in Arabic. إخوتي وأخواتي العرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أيها الأتقياء والأصفياء من العرب العرباء. السلام عليكم يا أهل أرض النبوة وجيران بيت الله العظمى. أنتم خير الإسلام وخير حزب الله الأعلى. ما كان لقوم أن يبلغ شأنكم قد زدتم شرفا ومجدا ومنزلا. وكافيكم من فخر أن الله افتتح وحيا من آدم وختم على نبي كان منكم ومن أرضكم وطنا ومعاوا ومولدا. وما أدراك من ذلك النبي محمد المصطفى سيد الأصفياء فخر الأنبياء وخاتم الرسل وإمام الوراء. مشاهدينا الكرام، حل ضيف مولانا أمير المؤمنين أيده الله تعالى المسيح العزيز في هذه المناسبة الكريمة، هذه الحلقات الخاصة في يوبيل الخلافة. نشكره جزيل الشكر على تكرمه وهذه المفاجأة. طبعا أنا أعطي الكلام للأخ عبد المؤمن، لا أستطيع أن أكمل. میں اپنے تمام عرب احمدی بھائیوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آج جس انعام اور فضل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو متمتع فرمایا ہے اس کو آگے بھی پھیلائیں، اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک تمام دنیا کو، تمام عالم عرب کو مسیح محمدی کے قدموں تلے نہ لے آئیں. اور آج جماعت احمدیہ ہی ہے جو اس علم کو اٹھائے ہوئے ہے. اگر ہم نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو کل کی آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے والے بنیں. آمین. بج رہا ہے ہر طرف ڈنکا اب اس کے نام کا. ایک جری اللہ. So you see, the blessed voice of the Khalifa is heard in every part of the world, as MTA International was present to broadcast the journey of the Khalifa from countries like West Africa, Germany, Japan, Australia, Fiji Islands, USA, Canada, and many, many others. We cannot number the favors of our Lord, and none of the favors of our Lord do we deny.
and to thee is all praise. Zindabad, oh Zindabad, Zinda oh Payandabad. Zindabad, oh Zindabad, Zinda oh Payandabad. کہ ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی جلدی ہمیں اور اتنی آسانی سے ہمیں ایک نظام میسر آ جائے گا جس کے ذریعے سے ہم دنیا کے کناروں تک پہنچ جائیں گے. تو یہ دعائیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا شرف عطا فرمایا، اور آج ہم دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہے ہیں، اور جو چند کونے رہ گئے تھے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور اب تقریباً تمام دنیا میں ہی MTA کی نشریات پہنچ رہی ہیں الحمدللہ. احمدیت 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 زندہ باد، زندہ باد و زندہ باد، زندہ و پائندہ باد. By the grace of Allah, MTA International began as one of the many manifestations of this prophecy. Within the span of 25 years, Allah has furnished countless signs of the truth of Jamaat Ahmadiyyat. With the special prayers and blessed guidance of Khalifatul Masih, MTA International marches forward faster today than ever before. MTA International, spreading the message to the corners of the earth. احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد.